ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن، مارچ 2017۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد، آواز مطاہر صدیق چودھری۔ موضوع ہے امریکہ کا عالمی کردار اور ہماری ذمہ داریاں۔ صدر ٹرمپ کی آمد کے ساتھ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں بے چینی اور اضطراب کی ایک لہر دیکھی جا سکتی ہے۔ بے خدا اور نسلی تفاخر کی بنیاد پر استوار مغربی تہذیب کے ایسے کردار وقتاً فوقتاً صفحۂ ہستی پر ابھرتے ہیں، انسانیت کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر کے ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یوں سالہ سال تک اس کے نتائج یا اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا نوع انسانی بھگتتی رہتی ہے۔ امریکی حکومت اور اس کے عالمی کردار کے بارے میں اضطراب اور احتجاج کا سبب لوگوں اور قوموں کے مزاجوں میں کوئی رچی بسی امریکہ دشمنی یا مخاصمت نہیں ہے۔ یہ وہی ملک اور لوگ ہیں جو امریکہ کی طرف اس امید سے دیکھتے تھے کہ یہ عصر حاضر میں جمہوری اور دستوری دور کا آغاز کرنے والی ریاست ہے، جو بین الاقوامی سیاسی افق پر جمہوریت، حقوق انسانی اور قوموں کے حق خود ارادیت کی علم بردار بن کر جلوہ گر ہوئی تھی۔ اور یہ ایک ایسی ریاست ہے جو کسی خاص نسل کا وطن نہیں تھی، بلکہ دنیا کی بہت سی نسلوں نے جس کی صورت گری کی تھی اور جس کی تعمیر میں محض اس ملک ہی کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے بہترین دماغوں نے سائنسی تحقیق سے انسانیت کو صحت مند بنایا اور اسے قوت عطا کی۔ افسوس کہ دنیا بھر کے بہترین دماغوں کی ایک لگن کے ساتھ کی جانے والی تحقیق کے ثمرات کو امریکی مقتدر قوتوں نے دنیا پر دھونس جمانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور انصاف پر مبنی عالمی نظام کی داعی بننے کی بجائے ایک استعماری قوت، امپیریل پاور کا کردار ادا کرنے لگی۔ دنیا اگر آج امریکہ سے خوفزدہ ہے اور اس کے حکمرانوں اور پالیسیوں سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے تو یہ نتیجہ ہے ان پالیسیوں اور اقدامات کا جن کی دنیا ستم زدہ ہے۔ بالادستی کا زعم، انسانوں اور قوموں میں طاقت کا عدم توازن اور وسائل کا غیر متناسب وجود ایک حقیقت ہے۔ محض اس کی وجہ سے اضطراب اور تصادم ایک غیر فطری عمل ہوگا، لیکن ایسا فرق جب ایک قوت کی دوسروں پر بالادستی، استعلاء اور ان کے استحصال، ایکسپلائٹیشن کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے تو بیزاری، اضطراب اور تصادم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں جو آخرکار ٹکراؤ اور خون خرابے پر منتج ہوتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو امریکہ اور دنیا کی دوسری اقوام کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عمل 1989 میں اشتراکی روس کے ایک سپر پاور کی حیثیت سے میدان سے نکل جانے کے بعد اور بھی تیز ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے اب اس کے نئے اہداف میں سر فہرست اسلامی دنیا، احیاء اسلام کی تحریکات اور خود اسلام بن گئے ہیں، جس کا دبے لفظوں میں اور ہیر پھیر کے ساتھ اعتراف تو گزشتہ 30 برسوں میں ہوتا رہا ہے، مگر اب امریکہ کی نئی قیادت اور اس کے پیچھے دائیں بازو کے مفکرین، مراکز دانش، تھنک ٹینکس، میڈیا اور منظم گروہ کھلے بندوں اعتراف کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دست راست اور قومی سلامتی کے ایڈوائزر جنرل فلن کو صرف 3 ہفتوں میں مستعفی ہونا پڑا، تاہم صدر ٹرمپ نے اس کو اپنا معتبر ترین ساتھی قرار دیا ہے۔ جنرل فلن نے متعدد بار اسلام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ 2016 میں اپنی کتاب دی فیلڈ آف فلائٹ میں اسلام کو کینسر قرار دیتے ہوئے خبث باطن کا اظہار کیا اور متعدد بار ان خیالات کا بتکرار اعادہ کیا۔ عالمگیریت یا استعماری جبر، 21ویں صدی کو امریکہ کی صدی اور ساری دنیا کو امریکہ کے رنگ میں رنگنے کی مہم کا نام عالمگیریت، گلوبلائزیشن رکھا گیا ہے۔ یوں امریکہ انا ولا غیری کے الزام میں مبتلا ہو گیا۔ اس خبط میں دوسروں پر اپنی طاقت کا رعب جمانا اس کا مقصد وجود بن گیا۔ یہی وہ دوراہا ہے جہاں دوسری اقوام میں بھی اپنی آزادی، اپنی عزت اور اپنی اقدار کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہونے کی امنگ پیدا ہوئی۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آج عالمی سیاست تصادم کے خطرناک دوراہے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مصنوعی مد مقابل: اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ جہاں دنیا کے دوسرے ممالک کے وسائل کو ہضم یا بسم کر رہا ہے، وہیں اپنے شہریوں کے وسائل کا استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیش کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک زمانے میں اشتراکیت اور روس کا ہوّا تھا اور ماضی قریب میں سرکش ریاستوں کا ڈراؤنا خواب دکھایا گیا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے CIA کو جو مینڈیٹ سرد جنگ کے زمانے میں دیا گیا تھا، وہی اختیار اس کے مقتدر طبقے کو آج چاہیے۔ اس ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے 1954 میں وائٹ ہاؤس کی ایک خفیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا، اس کھیل کے کوئی قواعد نہیں، ہمارے دشمن ہمارے خلاف جو طریقے استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ مؤثر سوچے سمجھے طریقوں کو ہوشیاری سے استعمال کر کے دشمن کو سبوتاژ کرنا، مٹانا اور تباہ کرنے کے اسباب مہیا کرنے ہیں۔ بریو دا نیو ورلڈ آرڈر از جیک نیلسن پال میر، صفحہ نمبر 43۔ امریکی ذہنیت اور عزائم۔ اب سے 34 برس قبل امریکی صدر جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک کے قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی کتاب دا گرینڈ چیس بورڈ میں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ امریکہ کی خارجہ سیاست کا اصل ہدف ہونا ہی یہ چاہیے کہ 21ویں صدی میں امریکہ دنیا کی سپر پاور رہے اور اس کا کوئی مد مقابل اٹھنے نہ پائے۔ کم از کم پہلی ربع صدی میں تو میدان صرف امریکہ ہی کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ یورپ اور ایشیا دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، یہاں امریکہ کی برتری برقرار رہنی چاہیے۔ یہ ناگزیر اور لازم ہے کہ یورپ اور ایشیا میں کوئی ایسی طاقت نہ ابھر پائے جو امریکہ کو چیلنج کر سکے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو امریکہ کے پالیسی سازوں اور سیاسی قیادت میں ایک قسم کی رعونت پیدا کرتی آئی ہے۔ اس رعونت کے جواب میں بجا طور پر باقی دنیا میں مایوسی اور بیزاری کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پیشتر ایک امریکی وزیر خارجہ نے کسی تکلف اور تردد کے بغیر امریکہ کی اس ذہنیت اور عزائم کا جو اعلان کیا، وہ کارل میر جانسن کی کتاب میں ان الفاظ میں ملتا ہے: ہمیں طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امریکہ ہیں، ہم نوع انسانی کے لیے ایک ناگزیر قوم ہیں، ہم سربلند ہیں اور ہم مستقبل میں دور تک دیکھتے ہیں۔ بلو بیک: دا کاسٹ اینڈ کانسیکوینسز آف امریکن امپائر، صفحہ نمبر 217۔ ذرا مختلف پس منظر میں لیکن اسی ذہنیت کا مظاہرہ امریکہ کے چیف آف سٹاف جنرل کولنل پاول بعد ازاں صدر بش جونیئر کے زمانے میں وزیر خارجہ نے بار بار کیا تھا۔ جن دنوں امریکہ نے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے پاناما جیسے آزاد ملک پر فوج کشی کی، اس کے صدر کو اغوا کیا اور سزا دی، تو اعتراض کرنے والوں کے جواب میں جنرل پاول نے کہا تھا، ہمیں کنکر کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کر باہر پھینکنا ہے کہ یہاں سپر پاور رہتی ہے۔ بریو نیو ورلڈ آرڈر، صفحہ نمبر 87۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر اپنی برہمی کا اظہار بھی امریکہ اسی ذہنیت سے کرتا آیا ہے۔ پاکستان کی سفیر سیدہ عابدہ حسین سے جو گفتگو جنرل پاول نے کی تھی، وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ امریکہ سے شائع شدہ کتاب بٹوین جہاد اینڈ اسلام میں جوائس ڈیوس نے عابدہ حسین کا انٹرویو شامل کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا، جنرل پاول نے مجھ سے پوچھا، امریکی اعتراضات اور مالی امداد ختم کرنے کے باوجود پاکستان کو اپنے جوہری پروگرام پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ یہ بم آپ استعمال نہیں کر سکتی ہیں، تو اس کے باوجود آپ انہیں کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا، جنرل آپ کیوں ایٹم بم رکھتے ہیں؟ جنرل پاول نے کہا، ہم کم کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کتنے سے کتنے جنرل؟ پاول نے جواب دیا، 6,000 سے 2,000۔ میں نے کہا، جنرل آپ 2,000 بم رکھیں گے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چند برے بلے زمین میں پوشیدہ ہیں، ہم ان سے بھی فارغ ہو جائیں۔ آپ تو ہم سے خودکشی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک جوہری ریاست کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ کیا اگر کینیڈا اور میکسیکو کے پاس بم ہو تو آپ اپنے بم ختم کر دیں گے؟ کیا آپ ایسا کریں گے؟ جنرل پاول نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے سفیر صاحبہ، میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہیں
اور آپ پاکستان ہیں۔ میں نے کہا جنرل آپ کا شکریہ کہ آپ نے صاف صاف بات کی۔ امریکہ کی خام خیالی، ایسی ہی ذہنیت، ان عزائم اور ایسے مطالبات کے ساتھ امریکہ دنیا میں جمہوریت کا علم بردار، حقوق انسانی کا محافظ، قانون کی مساوات اور پاسداری کا داعی اور انصاف کا پرچارک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی اسٹریٹجی کا ہدف یہ ہے کہ پوری دنیا کو امریکہ کے ویژن اور اقدار کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہی دراصل سامراجیت کی روح ہے جس کے بنا پر امریکہ اور باقی دنیا کے درمیان اجنبیت، فاصلہ اور تلخی پیدا ہو رہی ہے۔ جب ایک قوم ساری دنیا کے نظام کو یکساں شکل دینے کی ذمہ داری خود سنبھال لیتی ہے تو اس طرح دراصل وہ دوسروں کو اپنے خلاف متحد ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اس بات کا امکان موجود ہے کہ جوہری اسلحہ وسیع پیمانے پر تشکیل پائے، یہ چیز کسی بھی صورت میں امریکی عوام کی قومی سلامتی کے لیے کوئی خوشکن راستہ نہیں ہوگا۔ رچرڈ بارنیٹ، انٹرونشن اینڈ ریولوشن، 1968، صفحہ نمبر 312۔ رچرڈ بارنیٹ نے اپنی کتاب اس جملے پر ختم کی ہے: اگرچہ امریکہ اپنی موجودہ عظیم طاقت کو دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، مگر اس کے برعکس جب تک امریکی یہ خام خیالی نہ چھوڑ دیں گے کہ دنیا بھر میں تبدیلی لانا ان کا حق اور فرض ہے، اس وقت تک خود امریکیوں کو بھی امن نصیب نہیں ہو سکے گا۔ انٹرونشن اینڈ ریولوشن، صفحہ نمبر 332۔ جمہوریت کا نام، شہنشاہیت پر اصرار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ پر بے اعتمادی اور اس کی مخالفت کا پہلا اور سب سے اہم سبب دنیا کے ممالک میں کوئی خرابی یا مرض نہیں ہے، بلکہ امریکہ کا یہی ذوم باطل ہے کہ وہ واحد سپر پاور ہے اور ہمیشہ سپر پاور ہی رہے گا۔ اس کا حق یہ ہے کہ دنیا اس کے سامنے جھکے اور اس کی بالادستی قبول کرے۔ زمینی حقائق کے مطابق دنیا اسے ایک بڑی طاقت تو تسلیم کرے گی، مگر اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ وہ اس سے دوستی کا تعلق بخوشی رکھے گی، مگر غلامی اور چاکری کا مقام کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اگر امریکی حکومتیں تھوڑی سی حقیقت پسندی قبول کر لیں اور بالادستی اور شہنشاہی کی حکمت عملی کو ترک کر کے تکبر اور رعونت کے راستے کو چھوڑ دیں تو دنیا ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے اور ان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنج۔ امریکہ اور امریکیت کے اس عالمی روپ کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ اور پاکستان کو یہ امور مد نظر رکھنے چاہیے۔ امریکہ اور مغربی اقوام آج خواہ کتنی ہی قوی کیوں نہ ہوں، ان کی موجودہ بالادستی اور وسائل پر غلبے اور دسترس کا ادراک کرنے کے ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنا جداگانہ تشخص رکھتے ہیں۔ ان کی منزل اپنی آزادی اور اپنی تہذیب کی ترقی اور فروغ ہے، جو دوسروں کی غلامی یا بالادستی کے تحت جائے پناہ پر قناعت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر امریکہ کا ایک بڑی مادی قوت ہونا ایک حقیقت ہے تو مسلم امت کے 1 ارب 30 کروڑ نفوس بھی ایک حقیقت ہیں، جنہیں نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ محض طاقت سے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تصادم سے پہلو بچاتے ہوئے اپنے گھر کی اصلاح، دینی و دنیاوی علوم میں پختگی، اپنے داخلی اتحاد کا حصول، اپنے وسائل کی ترقی اور اپنی قوت کا استحکام ہمارا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنے نظریے پر مضبوطی سے قائم رہنا، وقت کے چیلنج کو سمجھنا اور اپنی بنیادوں کو استوار کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہماری فکر و سعی کا محور ہونا چاہیے۔ اصولی موقف اور حکمت عملی۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں کچھ عالمگیر اصولوں کو اپنی دعوت اور حکمت عملی کی بنیاد بنانی چاہیے اور دنیا کے تمام انسانوں اور تمام اقوام کو ان کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں نہ دوسروں کا کاسہ لیس ہونا چاہیے اور نہ ہر ایک سے الگ تھلگ رہنے اور تعلقات توڑنے کا راستہ اختیار کرنا ہی کوئی صحیح طرز عمل ہو سکتا ہے۔ قدر مشترک کی یہ تلاش اور اس پر تعلقات استوار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات بھی اس مقام پر ہیں کہ کچھ اصولوں اور مشترک کردار پر سب کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسی میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے۔
بجائے اس کے کہ مسلمان محض دوسروں کے اقدامات پر رد عمل تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، ہمیں آگے بڑھ کر پوری انسانیت بشمول مغربی اقوام کو کچھ بنیادوں پر متفق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں درج ذیل اصول ہماری عالمی دعوت کا محور بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، تمام اقوام کی آزادی، حاکمیت اور سلامتی کا تحفظ ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد تمام انسانوں کی برابری، تمام اقوام کی آزادی اور ان کا حق خود ارادیت ہے۔ اسلام نے اسی اصول کو انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ اصول استعماریت اور امپیریلزم کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ نمبر 2، کسی ایک ملک یا تہذیب کی بالادستی پر استوار نظام عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سب اس اصول کو تسلیم کریں کہ ہر قوم کو اپنی تہذیب و ثقافت کی پاسداری کا حق ہے اور دنیا کی یک رنگی فطرت کے خلاف اور انصاف کے تقاضوں سے متصادم ہے۔ اس لیے سب کو اپنے اپنے اصول و اقدار کی روشنی میں ترقی کے مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ نمبر 3، تمام انسانی معاملات کو دلیل اور مکالمے یعنی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے اور قوت کے استعمال کو قانون اور عالمی انصاف کے تابع کیا جائے۔ ہر قسم کے تشدد کے خلاف عالمی رائے عامہ کو منظم کیا جائے اور اس میں دہشت گردی کی ہر شکل میں مخالفت شامل ہو۔ نیز دہشت گردی اور آزادی کے حصول یا ملک و ملت کی حفاظت کے لیے جدوجہد کو اس سے ممتاز و ممیز کیا جائے اور قوت کے استعمال کی حدود اور اس کا ضابطہ کار متعین کیا جائے۔ نمبر 4، انصاف کے حصول کے لیے دنیا کے تمام انسانوں اور اقوام کو ایک منصفانہ عالمی نظام کا حصہ بنایا جائے۔ انصاف ہی وہ مثبت بنیاد ہے جس پر عالمی امن قائم ہو سکتا ہے اور ظلم اور داراندازیوں سے انسانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کے ساتھ ساتھ قوموں یا ملکوں کے الحاق کے اجتماعی خود انحصاری کے اصول کا احترام کیا جائے۔ اس سے عالمگیریت کا ایک ایسا نظام وجود میں آ سکتا ہے جس کے تحت اگر ایک طرف انسانوں، مال تجارت، مالی اور دوسرے وسائل کی نقل و حمل میں سہولت ہو تو دوسری طرف ایسے عالمی ادارے وجود میں آ سکیں جس کے نتیجے میں سب کو خوشحالی، استحکام اور باعزت زندگی حاصل ہو سکے۔ ان 5 بنیادوں کی طرف دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دے کر امت مسلمہ اور پاکستان ایک ایسے عالمی نظام کی داغ بیل ڈال سکتے ہیں جو حقیقی امن و انصاف کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ آج کے طاقتور اس کی راہ میں حائل ہوں گے، لیکن دنیا کے تمام دوسرے ممالک کو منظم اور متحرک کر کے اور پرامن رائے سے عالمی رائے عامہ کو منظم کر کے اس قدر مشترک کو نئے نظام کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ نیز یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب دنیا کے ممالک دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرنے اور منظم کرنے کی جدوجہد کریں اور تعاون اور اشتراک کی منصفانہ شکلوں کو رواج دیں۔ مسلم ملت کے لیے خطوط کار، اس ایجنڈے کو عالمی سطح پر محض پیش کرنا مطلوب نہیں، اس ایجنڈے پر دنیا کو لانا اسی وقت ممکن ہوگا جب مسلمان ممالک خود اپنے گھر کو درست کریں اور اس کا آغاز خود احتسابی سے کریں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ جو افراد ملک یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ سے دوستی کے ذریعے ان کو حفاظت، عزت اور سلامتی مل جائے گی اور جو اپنی دولت اپنے ملکوں میں رکھنے کی بجائے امریکہ اور یورپ میں اسے محفوظ سمجھ رہے تھے، ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے کیسا کمزور تھارا تھاما تھا اور کس طرح خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان ممالک میں خود اپنے عوام پر اعتماد کی فضا پیدا کی جائے، شخصی اور سیاسی آزادیاں حاصل ہوں، اختلاف کو برداشت کیا جائے اور معیشت اور سیاست پر چند خاندانوں کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے کہ اسی میں اصحاب اقتدار کے لیے بھی خیر ہے اور مسلم عوام کے لیے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور جو تم سے محبت کرتے ہیں، اور بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 3536۔ مسلمان ممالک کی تعمیر و ترقی میں یہ بات بھی سامنے رہے کہ یہ امت وسط ہے جس کا کام دنیا کے سامنے خدا کے پیغام کی شہادت دینا ہے اور جو انصاف کے فروغ اور نیکیوں کی ترویج اور برائیوں سے نجات کی داعی ہے۔ اس امت میں اگر تشدد کی سیاست در آئی ہے تو یہ اس کے مشن اور مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی اور یہ اس کے اصل کردار پر ایک بدنما دبہ ہے۔
انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، اسلام تشدد، زور زبردستی اور اکراہ کا مخالف ہے اور محبت، بھائی چارے، رواداری اور تعاون اور اشتراک کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ جہاد کا مقصد انصاف کا قیام اور تمام انسانوں کے لیے آزادی، عزت اور عدل کی ضمانت ہے۔ جہاد اپنی تمام صورتوں میں، یعنی نفس کے ساتھ جہاد، زبان اور قلم سے جہاد، مال سے جہاد اور جان سے جہاد، واضح اخلاقی حدود اور مقاصد کا پابند ہے۔ ہر سطح پر اس کے تصور، تعلیم اور تبلیغ کی ضرورت ہے تاکہ جہاد کا صحیح فہم اور ادراک ہو اور اس کی نعمتوں سے مسلمان اور غیر مسلم سب فیض یاب ہو سکے۔ یوں تو جہاد کے اس تصور کا فہم اور احترام ہر دور میں ضروری تھا، مگر آج جب جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسے تشدد اور دہشت گردی کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، اس وقت جہاد کی تفہیم اور جہاد کے آداب کے مکمل احترام کی ضرورت ہمیشہ سے زیادہ ہے۔ جہاد اسلام کی ابدی تعلیم اور اس کا رکن یقین ہے۔ اس کا یہ کردار سب سے پہلے خود مسلمانوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے تاکہ غیر مسلم بھی اس کی گواہی دے سکیں۔ اسلام کے عالمی کردار کی مؤثر ادائی اسی وقت ممکن ہے جب تمام مسلمان ملک اور امت مسلمہ ان خطوط پر اپنی اجتماعی زندگی کی تشکیل کرے۔ امت وسط کی حیثیت سے اللہ کی بندگی اور انصاف کے لیے اور انسانوں کے لیے انصاف اور فلاح کی نظام کی دائی کی حیثیت سے اپنے گھر کی تعمیر کرے اور دنیا کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرے۔ پاکستان کا خصوصی کردار۔ وقت کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور اہل پاکستان پر بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمارے اندرونی معاملات میں بیرونی قوتوں کی چھپی اور کھلی در اندازیاں مشکلات میں اضافے اور آزادی کے لیے خطرات کا باعث ہیں۔ ان حالات کا تقاضا ہے کہ تصادم، عدم مشاورت اور وقت گزاری کی پالیسی ترک کر کے ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں پاکستان، اس کے نظریے اور قوم کی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے لیے درج ذیل امور فوری توجہ کے طالب ہیں۔ نمبر 1، کہ اللہ سے وفاداری اور اس پر بھروسے کو سب چیزوں پر اولیت دی جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو اور اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا اپنے مالک کے حضور اعتراف کر کے اس سے طاقت اور رہنمائی طلب کی جائے۔ پوری قوم اور اس کی قیادت اپنے خالق و مالک کا دامن رحمت تھامے اور اس سے مدد مانگے۔ نمبر 2، عوام پر اعتماد کیا جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے اور مؤثر طور پر ان کو قومی سلامتی، ترقی اور تعمیر نو کے لیے متحرک کیا جائے۔ نمبر 3، ایسی نظریاتی کشمکش اور لا حاصل بحث سے بچا جائے جس میں مغربی میڈیا اور دانشور ہمیں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ بنیاد پرستی، انتہا پرستی اور فرقہ پرستی ہمارے مسائل نہیں۔ جدید اور قدیم کی بحثیں بھی بہت پرانی باتیں ہیں اور ہم ان سے گزر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات بہت صاف اور واضح ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو بنیادی اخلاقی اقدار کی روشنی میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔ سیکولرزم ایک مردہ گھوڑا ہے، اس پر سواری کے خواب دیکھنا ایک حماقت ہے۔ پاکستان کے دستور نے جن 3 بنیادوں کو واضح طور پر پیش کر دیا ہے، یعنی اسلام، جمہوریت اور وفاقی طرز حکومت، انہیں متفق علیہ بنیاد بنا کر قومی سلامتی پالیسی کی تشکیل کی جائے اور ان طے شدہ امور کو از سر نو زیر بحث لانے کی جسارت نہ کی جائے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس پر عمل کی ہے۔ ہمارا ایجنڈا، ہماری تحریک آزادی اور ہماری قرارداد مقاصد ہمارے دستور میں طے ہے، اسے مضبوطی سے تھام لیجئے۔ نمبر 4، ملک کی دفاعی قوت کی حفاظت کو اولیت حاصل ہے۔ اس خطے میں امریکی فوجوں کی موجودگی پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اسی طرح بھارت کے عزائم کا ادراک اور مقابلے کے لیے فوج اور قوم میں ہم آہنگی اور دونوں کا متحرک و فعال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، پاکستان اور اسلامی دنیا میں ایسی معاشرتی ترقی کا حصول جو ملکی پیداوار اور پیدا آوری صلاحیت میں ہمہ افزوں اضافے کا باعث ہو۔ ترقی کی رفتار میں نمایاں اضافہ کیا جائے تاکہ ملک کی مارکیٹ وسیع تر ہو۔ جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور ترقی جس کا لازمی جزو ہو۔ معاشی انصاف اور دولت کی منصفانہ تقسیم جس کا مرکزی ہدف ہو اور جس کا مطلوب معاشی ترقی کے ساتھ عدل اجتماعی کا قیام اور خود انحصاری کا حصول ہو۔ عسکری قوت کے ساتھ معاشی قوت کا حصول بھی باعزت زندگی کے لیے لازمی شرط ہے۔ نمبر 6،
جموں کشمیر میں بھارتی افواج کی بہیمانہ سرگرمیوں کی مذمت کرنے اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں مکمل یکسوئی اور مضبوط و متحرک موقف پر عمل درآمد کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کو کشمیر کمیٹی کی از سر نو تشکیل کر کے دنیا بھر کے سامنے کشمیر کے مقدمے کو پوری قوت سے پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 7، افغانستان میں بد امنی کی فضا کو قائم رکھنا امریکہ اور بھارت کی ضرورت ہے تاکہ وہاں ان کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی جواز پیش کیا جا سکے۔ اس ضمن میں چین اور روس کے ساتھ مل کر وہاں امن قائم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں انہیں تیز تر کیا جائے اور کابل میں محدود انتظامیہ کو افغانستان کی نمائندہ قوت تصور کرنے کی بجائے وہاں کی اصل قوت کے مراکز کو شریک مشورہ کیا جائے۔ دین، تاریخ اور مشترک مفادات کی بنیاد پر امن اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ نمبر 8، فلسطین پر مغربی اقوام کی زیر سرپرستی صہیونی سلطنت کے ناجائز وجود کو ختم کیا جائے اور اعلان بلفور کے بعد 100 سال سے مسلط کردہ جبری خون ریزی کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 9، مسلم ممالک بالخصوص عرب ممالک سے تعلقات میں گہرائی پیدا کی جائے اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ نمبر 10، ایران اور وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ مشترک مفادات میں باہمی تعاون کو بڑھایا جائے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک جانب یہ امور حکومت پاکستان کے مثبت اور مؤثر کردار کا تقاضا کرتے ہیں تو دوسری جانب وطن عزیز کے اہل دانش اور ماہرین حق کو بھی حق کی گواہی اور وقت کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے پکارتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔